الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بیان کی جو سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا، آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا، حضرہ تبریک پیش کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، اپنے لیے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر توفیق دے رہا ہے تو اس کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے، آپ کو درود و سلام پیش کرنے کی توفیق وہ ہمیں بخشتا ہے، اس کی بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم عام الحزن میں پہنچ گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 50ویں سال اور وحی کے آغاز کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب کی قید سے باہر آئے، اور آتے ہی دو صدمے آپ کو دیکھنا پڑے۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بھی بلا لیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب سے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں، آپ کے مشن میں، وہ پورا ہو چکا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بلا لیا۔ لیکن اگلی بات کہ خاندان کا سربراہ کون بنا، اس کو اکثر سیرت نگاروں نے کوئی اہم واقعہ نہیں سمجھا، جبکہ میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا اہم ترین واقعہ وہ ابو لہب کا خاندان کا سربراہ بننا ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، سگا تایا لیکن بدترین دشمن تھا، وہ خاندان کا سربراہ بن گیا۔ اور اس نے وہی جو اول روز سے سامنے آ رہی تھی بات کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر تھا، آپ سے خار تھی، اس نے وہ نکالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، قبیلہ قریش اس کا ریزیڈنٹ تھا۔ مکے میں یا تو صرف قرشی رہ سکتا تھا، خاندان قبیلہ قریش کا فرد قرشی، یا قرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا قرشی کا کوئی حلیف رہ سکتا تھا، نو ادر پرسن۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، تب آپ مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے تھے، جس کی میں آپ کو ریسنٹ پاسٹ کی مثال دیتا ہوں کہ عراق کویت وار میں، جنگ میں، امریکہ نے اپنے اڈے بنائے سو کارڈ سعودی عرب کی اور کویت کی حفاظت کے لیے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اسامہ بن لادن جو پیدائشی سٹیزن تھے سعودی عرب کے،
انہوں نے تقاضا کیا کہ اب یہاں امریکہ کو بستر گول کرنا چاہیے، اور اپنی حکومت سے کہا زور دے کر کہ ان کو امریکن کو یہاں سے نکالو۔ امریکہ کو یہ بات ناگوار گزری، اور امریکہ نے سعودی عرب کو حکم دیا، سعودی حکومت کو، کہ تم اس کو اپنے ملک سے نکال دو۔ لہذا سعودی حکومت نے اسامہ بن لادن کی سٹیزن شپ کینسل کر دی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے قبائلی نظام میں کسی کو قبیلے سے نکال دینا۔ اب پھر کیا ہوا کہ اسامہ بن لادن کے پیچھے سے جو ملک تھا، جس کا پاسپورٹ تھا ان کے پاس، شناختی کارڈ تھا ان کا پاس، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب یہ معلق ہو گئے کٹی پتنگ کی طرح کہ کوئی بھی ان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ انہیں سوڈان میں پناہ لی، سوڈان کا امریکہ نے وہ حشر کیا، وہ ناطقہ بند کیا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں معذرت کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ملا عمر نے، طالبان کے جو سربراہ تھے، افغانستان میں حکومت تھی ان کی، انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی۔ 9/11 کا ڈرامہ رچا کر امریکہ نے افغانستان سے تقاضا کیا کہ یہ ہمارا مجرم ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ملا عمر نے کہا کہ ثبوت دو، ٹھیک ہے، لیکن بغیر ثبوت کے ہم اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس پر امریکہ نے افغانستان کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ، پورے نیٹو کے ساتھ حملہ آور ہوا افغانستان پر، اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا لی۔ یہ تو صرف ایک حوالہ تھا کہ جب آپ کی اٹیچمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ بالکل معلق ہو جاتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو حیثیت تھی، وہ تو کچھ کہنے کی محتاج نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ مکہ مکرمہ میں تو آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے، لہذا آپ کے صرف آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان کے ذریعے سے ایک دو آدمیوں سے تقاضا کیا ہے کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں۔ طائف مکہ مکرمہ کا ٹوئن سٹی تھا، یعنی مکے کے روسا کی وہاں پر جائیدادیں تھیں۔ مکہ میں تو کچھ اگتا نہیں تھا، جب بارش نہیں ہوتی تو پھر اگتا بھی نہیں تھا، وہاں ان کی جائیدادیں تھیں، اور یہ ٹوئن سٹی شمار ہوتا تھا مکہ مکرمہ کا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں 3 بھائی تھے، وہاں کے زمیندار تھے، اچھی ریپیوٹ تھی ان کی کہ شریف آدمی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایزیوم کیا کہ وہ شریف لوگ ہیں، تو میں ان کی جا کر پناہ لیتا ہوں۔ تو آپ ان کے پاس گئے تو ایک بھائی نے کہا کہ میں تو تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک نے کہا کہ ہاں تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس نبی بنانے کو، وہ فلاں رئیس نہیں تھا، وہ فلاں مکے کا سردار نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، یتیم ہی رہ گیا تھا بے سہارا نبی بنانے کے لیے۔ دوسرے نے کہا میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ 2 ہی امکان ہیں، ایک یہ کہ تم سچے نبی ہو، دوسرے یہ کہ معاذ اللہ تم جھوٹے ہو۔ معاذ اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے تو ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، آپ کی نبوت میں، بلکہ آپ کے ختم نبوت میں بھی کوئی شک ہمیں نہیں ہے کہ اگر تم سچے ہو تو میں کہیں تمہاری بے عزتی کر بیٹھوں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے آدمی سے گفتگو کروں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کرنے والی یہ باتیں ہیں۔ اور تیسرے بھائی نے بات کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا، اور گاؤں کے چھوکروں کو پیچھے لگایا کہ ذرا ان کی خبر لو، ان پر پتھراؤ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم سے اتنا خون بہہ گیا کہ، اور پھر تکلیف، اس کی وجہ سے آپ بیٹھے، اور 2 لڑکے آئے، انہوں نے آپ کے بغلوں میں ہاتھ دے کر
اٹھا کے کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں نہیں بیٹھو، چلو۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے آئے ہیں۔ یہ عتبہ بن ربیعہ، وہی مکے کا سردار، یہ اس کا باغ تھا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ہوش آیا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے کہ اگر آپ اجازت دیں تو، حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو پیس دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، شکوہ ان سے نہیں کیا، شکوہ اپنے رب سے کیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ بھی انہی کے حوالے کر دیا ہے، جیسے چاہے مجھے ستا لے۔ لیکن یہ شکوہ میرا یا آپ کا شکوہ نہیں تھا، یہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب، اللہ کے سب سے پیارے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سب سے آخری خاتم المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا۔ لہذا فوراً ساتھ ہی فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن معراج اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات، اس کی ساری تفاصیل آپ کو معلوم ہے، اس میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے صحابہ کے درمیان کہ بالمشافہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں دیکھا، وہ سب اختلافات اپنی جگہ پر ہیں۔ میں بہت چھوٹا ہوں کہ میں اس میں آپ کو کوئی رائے قائم کروں کہ یہ معراج کی کیفیت کیا تھی۔ بڑوں کا اختلاف ہے تو ہم تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر چونکہ شکوہ آیا، آپ کی چیخ نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سپورٹ کا احساس دلانے کے لیے اور اس کو ری ایشور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا۔ اور جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر آئے تو اس کی ماں میرا چاند کہہ دے کر یوں کر ہاتھ پھیلا دے تو بچے کے آنسو یہیں رک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کرنے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہ واقعہ معراج جو ہے یہ 27ویں رجب کی شب کو پیش آیا ہے، اور رجب کا اینڈ ہے، اور یہ 11واں سال ہے ہجرت کا، اس کا نبوت کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کو یہ گزرے ہوئے 11واں سال ہے یہ۔ اور اس سال کے اندر رجب کے آخر میں یہ پیش آیا ہے، تو پھر اس کے بعد 4 مہینے صرف گزرے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ ذی الحج کے دوران جب باہر سے سارے وفود آتے تھے، حاجی آتے تھے، تو ابو لہب بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ بلکہ ایک بات میں بھول گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلا کر واپس بھیج دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ میں تو آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے بغیر کسی کی پناہ کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے زید ابن حارثہ کے ہاتھ، مکے کے ایک سردار مطعم بن عدی کو، یہ بھی ایک شریف آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری پناہ میں ہو، تم آ جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا واپسی کہ نہیں، فارملی پناہ دو۔ وہ فارمل پناہ کیا تھی کہ مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے لایا اور ان کے گھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ یہ ایک قسم کی فارمل ڈیکلریشن تھی کہ آج سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں۔ اب ظاہر ہے دوبارہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، تو اب یہ 11واں سال ہے،
حج کے دوران جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا، ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ آپ جس سے گفتگو کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا تھا، یہ جادوگر ہے، اس سے بات نہ کرنا، تم پر جادو کر دے گا۔ وہ تو عاشق دور ہو جاتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ سو مر گیا ہوگا گھر جا کے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور 5 افراد یا 6 افراد جو یثرب، جس کا بعد میں نام مدینہ منورہ بنا، اس سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی اور انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ اس کی کچھ آیات سنائیں قرآن مجید کی، جیسے بھی کوئی انٹروڈکٹری گفتگو ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ پہچان گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے ذرا، یعنی وہ جو خسر کے انداز میں ہوتا ہے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میرا بھی یہ خیال ہے، تو آؤ پھر ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ وہ افراد جو تھے 5 یا 6 وہ ایمان لے آئے، اور سال بھر یثرب میں، مدینہ منورہ میں وہ اسی طرح دعوت دیتے رہے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انفرادی ملاقاتیں کر کے دعوت دی تھی، کوئی اعلان نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر کی دعوت پر 10 مبشرہ میں سے 6 افراد ایمان لائے ہیں، باقی دوسرے بھی ہوں گے، لیکن 10 مبشرہ جو ٹاپ کے 10 صحابہ ہیں ان میں سے 6 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو اب یہ افراد جو مدینے گئے تو انہوں نے آگے وسپرنگ کے انداز میں دعوت پھیلائی، اور اگلے سال اور بھی لوگ حج کے لیے آئے ہوں گے، لیکن یہ 10 افراد جو تھے انہوں نے پھر خاص طور پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان بھی لائے، اس کا بھی اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی آپ سے کچھ طلب کیا کہ آپ ہمیں کچھ اور حکم ارشاد فرمائیں کہ ہم جس کی کمپلائنس کیا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بیعت لی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں الفاظ اس طرح تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی وہ جو بیعت کرنے والے حضرات تھے ان میں ایک صحابی تھے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں، یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور بیعت خلافت میں بھی شریک تھے۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹی تہمت کسی پر نہیں لگائیں گے، اور خاص طور پر آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھی باتوں میں، معروف جو بھی اچھی باتیں ہیں آپ ان کا اگر حکم دیں گے تو ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ افراد چلے گئے واپس، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہم بہت دور ہیں آپ سے، 250-300 میل کا فاصلہ ہے، کلومیٹرز نہیں، ہمارے لیے روز روز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہے، تو پلیز آپ ہمیں کوئی معلم عطا فرما دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ نے انہیں ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اب 1 سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جنہیں گھر سے نکالا گیا تھا کپڑے بھی اتروا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں، انہیں بھیجا اور انہیں 1 سال قرآن مجید پڑھایا۔ اور میں اپنا احساس ان الفاظ میں ڈھالتا ہوں، پہلے بھی آپ نے میری زبان سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ انہوں نے ایسا معلوم ہوتا کہ صرف قرآن مجید پڑھایا ہی نہیں، شاید گھوٹ کے پلایا تھا یا شاید انجیکٹ کر دیا تھا کہ قرآن مجید ان کے خون میں اتر گیا۔ مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، اور غزوہ بدر کے موقع پر جب عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے میدان میں آیا ہے اور اس نے دعوت دیا کہ آؤ میرے سامنے، تو پہلے تو اس کا اپنا بیٹا حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ آ گئے میدان میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا کے نہیں، باپ کے سامنے
تلوار لے کر کھڑے نہ ہو، باپ کے احترام کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے بعد 3 انصاری صحابی نکل کر میدان میں آئے، اس نے کہا جی پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم یہاں مدینے کے رہنے والے ہیں، کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ تو عتبہ چیخا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ۔ یہ اصل میں کیا چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو مختلف خاندان ہیں، پٹھان، راجپوت، جاٹ، ڈوگر، یہ مارشل ریسز کہلاتی ہیں، اور لڑنا بھرنا اور چھیڑ چھاڑ یہ ان کی سرشت میں ہے۔ بڑے لطیفے کی بات ہے کہ قرآن اکیڈمی لاہور میں میرا ایک لیکچر تھا رب ہمارا کے موضوع پر، تو میں نے ابتدا میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی شانیں، بہت سی حیثیتیں، بہت سی صفات، بہت سے نام ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت بہت زیادہ پرکشش لگتی ہے؟ اکثر نے کہا کہ الرحمن الرحیم، کچھ نے کہا غفور الرحیم، کسی نے کہا کہ جی خالق۔ تو ایک لڑکا کہتا ہے کہ عزیز ذو انتقام، زبردست اور بدلہ لینے والا۔ تو بالکل ابرپٹلی میرے زبان سے کہ تم پٹھان ہو؟ کہتا جی میں پٹھان ہوں۔ یعنی پٹھان نسل کے اندر کیا ہے؟ یعنی بدلہ لینا، خواہ جان اپنی چلی جائے، خاندان پورا جو ہے وہ مر جائے، لیکن بدلہ لینا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی نیچر ہے۔ اس کے مقابلے میں، ان خاندانوں کے مقابلے میں 2 خاندان جو ہمارے یہاں ہیں، یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں۔ ایک کاشتکار ارائیں اور دوسرے شیخ۔ کاشتکار کو اپنی فصل جو ہے اس سے غرض ہوتی ہے، اس کے ذہن پر وہ سوار ہوتا ہے کہ آج پانی لگانا ہے، آج جو ہے وہ یہ کرنا ہے۔ اور جو کٹائی کے دن ہوتے ہیں ان میں تو پنجابی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ واڑیاں دنوں مرندی بھی ویل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اگر یہ کچہروں اور کچہریوں اور تھانوں میں دلچسپی لیتے رہیں تو پھر فصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر بنائی ہے۔ اسی طرح کاروباری آدمی جو ہے، یاد رکھیے گا، اس کو اصل اب دلچسپی اپنے کاروبار سے ہے، وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو کاروبار کے گرد گھماتا ہے، اپنے کاروبار کو چلاتا ہے۔ دکان بند کرنا یہ اس کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ ہڑتالیں وغیرہ جو ہیں وہ یونینز وغیرہ کر دیتی ہیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یونینز کے اندر وہ اعلان کرتے ہیں، لیکن کسی بھی دکاندار کو دکان بند کرنا پسند نہیں ہوتا، یہ آپ کو معلوم ہے سارا۔ تو وہ کاشتکار لوگ تھے، لیکن قرآن جب ان کے اندر گیا، ان کے خون میں اترا تو وہ شیر ہو گئے۔ کیا کس معنی میں؟ کہ وہ لوگ کہ جو جنہیں یہ غلط فہمی تھی کہ لڑ تو ہم ہی سکتے ہیں، لڑنا تو ہم ہی جانیں، یہ باقی کاشتکار کیا جانے لڑنا، اتنے شیر ہو گئے کہ انہوں نے ان سورماؤں کو، ان شیروں کو جو سمجھتے تھے شیر ہم ہیں، ان کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی۔ اگلے سال جب آئے، یعنی نبوت کے 13ویں سال، تو 75 افراد آئے، ان میں 3 خواتین بھی تھیں، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کچھ اور لوگ بھی شاید آئے ہوں گے، لیکن یہ ایک خاص پلاننگ کے تحت آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر منا میں رات کے اندھیرے میں ملاقات کی، اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ اڈاپٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ الفاظ ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول کی، اور اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس کے بعد وہ غزوہ بدر میں لڑتے ہوئے بھی گئے، قیدی بھی بنے، لیکن جو بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، وہ اس موقع پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا یثرب والوں سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تم پورے عرب کی دشمنی مول لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم پتہ ہے، لیکن یہ اسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شیر بن گئے تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول فرمائی، اور اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر فرمائے اوس اور خزرج میں سے، یعنی یہ دونوں قبیلے تھے،
12 نقیب مقرر فرمائے ذمہ دار، اور ہر نقیب کے ساتھ 3 4 بندے جو ہے وہ لگا دیے کہ وہ ان کو جواب دے ہوں گے، ان کو رپورٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ان 75 افراد تھے، یا عورتوں کو شاید ایک طرف کر لیا ہوگا، تو وہ 72 مردوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ میں اس لیے کہا ہے کہ عورتوں کو ایک طرف کر دیا ہوگا کہ عورتوں کی بیعت جو ہے ایون خلافت کے موقع پر وہ یہ بیعت نہیں ہے، وہ دوسری بیعت ہے، وہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں ہوئی تھی اسی طرح کے الفاظ ہیں اس کے۔ تو وہاں آپ نے ان سے بیعت لی، وہ بیعت بڑی زبردست تھی۔ حضرت عبادہ ابن صامت ہی بیان کرتے ہیں اس بیعت کو بھی کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سمع و طاعت کی، we listen and obey، ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ کس کی بات سنیں گے اور مانیں گے یہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔ فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، طبیعت میں آمادگی ہو یا نہ ہو، موڈ ہو یا نہ ہو، ہم پھر بھی مانیں گے۔ وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بیعت نہیں تھی، یہ ان 12 نقباء کی اطاعت کی بیعت تھی کہ خواہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ اہل تھے لیکن آپ نے ان کو بنا دیا، پھر بھی ہم ان کا کہنا مانیں گے ڈسپائٹ دا فیلنگ کہ ہم زیادہ اہل تھے۔ وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اس پر بھی کہ ہم جو بھی فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ہاں حق بات ضرور کہیں گے۔ وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے۔ وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ملامت جو ہوتی ہے، ویسے تو دین پر آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں تو آپ کو ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کاروبار کے اندر ذرا ہیرا پھیری کو طے کر دیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کاروبار میں اور چیٹنگ نہیں کروں گا، تو آپ کو ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے پارٹنرز کی طرف سے، آپ کے ایون ماتحتوں کی طرف سے کہ جی پھر کسی کاروبار کر بیٹھے، آپ کے خاندان کی طرف سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانی نفسیات کا جاننے والا سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی روز سے یہ سب چیزیں انکارپوریٹ کر لی، مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملے کا اضافہ فرمایا، إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ، سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو۔ یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بیعت نہیں تھی، آپ کے مقرر کردہ نقباء کی اطاعت کی بیعت تھی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم نے یہ کہیں ایزیوم بھی کر لیا، حاشیہ خیال میں بھی یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کفر کا حکم دے سکتے تھے، تو پھر تو ہمارا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ تو یہ ان نقباء کی اطاعت کی بیعت تھی، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں واقعتاً، تو پھر ڈسپلن کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور ڈسپلن کس چیز کا نام ہے؟ ڈسپلن اطاعت کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام کا کوئی تصور اجتماعیت کے بغیر نہیں ہے۔ ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت کا کوئی تصور امیر کے بغیر نہیں ہے۔ اگر امیر نہیں ہے تو پھر اطاعت کس کی ہے؟ ولا امارت الا بالطاعہ، اور امارت بے معنی ہے، امیر کے کوئی معنی نہیں ہے اگر اس کا کہنا نہیں مانا جاتا۔ چھوٹا سے چھوٹا ادارہ لے لیں، آرگنائزیشن جس میں کچھ ملازم ہیں، تو وہاں بھی باس کا کہنا ماننا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پہلا رول ہے اس کا۔ کسی بھی ادارے کے آپ سروس رول پڑھیں تو پہلا رول کیا ہے؟ باس از آلویز رائٹ۔ دوسرا رول کیا ہے؟ اف دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین ریفر ٹو دا فرسٹ رول اگین، باس از آلویز رائٹ۔
یعنی جب کوئی ایکسٹریم ہوگی کفر بوا جیسی بات تو پھر کمپلینٹ کی جائے گی اس کے اوپر باس کی، ورنہ باس کی بات مانی جائے گی۔ نماز میں دیکھ لیں، آپ کو پکا یقین ہو کہ امام نے غلطی کی ہے تو آپ کو صرف سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، اپنی نماز درست کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر آپ اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ ڈسپلن جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے ہمیں سکھلایا ہے۔ تو آپ نے وہ بیعت لی اور پھر 3 ماہ کے بعد، یعنی ذوالحج میں یہ بیعت ہو رہی ہے اور ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 14ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت فرماتے ہی پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے۔ نمبر 1، آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی ہے، کروائی نہیں، کی ہے۔ مزدوروں کی طرح خود آپ نے کام کیا ہے، بھاری بھاری پتھر آپ نے اٹھائے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی بنوائی نہیں، بنائی ہے۔ اور پھر دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینے کے رہنے والے انصار مسلمانوں کے درمیان آپ نے ایک بھائی چارہ قائم کیا جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ اخن کہتے ہیں بھائی کو، مواخات بھائی چارہ۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ بھی ایک تاریخی مساوات ہے، تاریخی مواخات ہے جس کی کوئی نظیر شاید دنیا میں اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ تیسرا، مدینہ منورہ میں جو مختلف قبائل آباد تھے، یہ 2 تو یہی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، یعنی قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ بہت سے قبیلے یہودیوں کے بھی آباد تھے، چھوٹے قبیلے مدینے سے باہر بھی، لیکن 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو عین مدینے کے اندر آباد تھے۔ ان میں سے 2 جو تھے وہ بنو خزرج کے حلیف تھے اور ایک قبیلہ جو تھا وہ بنو اوس کا حلیف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ذمہ داروں سے جا کر ملاقاتیں کی اور انہیں متوجہ کیا کہ یہ تم آپس میں لڑتے پھرتے کیوں ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہو اور پھر تمہاری جنگیں ہو رہی ہیں، یہ کیا تو ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے مسائل جب حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں لڑنا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا کہ تم اپنے مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کرو بجائے لڑنے کے، یعنی انسٹیڈ آف seeking the military solution you should go for political solution۔ یہی فرق ہوتا ہے، ملٹری سولوشن ڈنڈے سے، تلوار سے، اور پولیٹیکل سولوشن گفتگو سے، ٹیبل پر بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ سوال پھر انہوں نے اٹھایا کہ اگر پھر بھی کوئی بات ٹیبل پر نہ مانے اور خام خواہ زیادتی پر اتر آئے تو پھر کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے میں سے کوئی ایسا شخص مقرر کر دو جس کو ان ہز پرسن سب لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہوں اور وہ اس کا فیصلہ ماننے کو تیار ہو جائے۔ یہاں پر تاریخ کی بڑی غلطی کی یہودیوں نے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں مدینے کی اس ریاست کے کانسٹیٹیوشن ہیڈ بن گئے۔ اس کا معاہدہ کیا تھا ان کے درمیان، جو باقاعدہ پھر معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس میں پہلی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر خود مختار ہوگا۔ یہ 18ویں ترمیم کی رٹ آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا تھا کہ مختلف صوبوں کو صوبائی خود مختاری جو ہے وہ دی گئی تھی، یہ بھی صوبوں کے پاس، یہ محکمہ بھی صوبوں کے پاس، یہ کام بھی صوبوں کا، یہ بھی صوبوں کا، یہ بھی صوبوں کا۔ تو پہلی شک کیا تھی کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر خود مختار اور آزاد ہوگا، ایک قبیلہ دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ ٹھیک۔ دوسری بات کہ جو انٹر ٹرائب ایشوز ہوں گے، قبیلوں کے درمیان جو معاملات ہوں گے، وہ لڑنے کی بجائے میز پر بیٹھ کر گفت و شنید سے حل کیے جائیں۔ تیسری شک یہ تھی کہ اگر میز پر بیٹھ کر یا گفت و شنید سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو پائے تو پھر اس میں آخری فیصلہ اللہ کے رسول حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ایگری ہو گیا؟
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ مواخات بھی ہو گئی اور میثاق مدینہ بھی ہو گیا، اب انٹرنلی کیا ہو گیا، ہر چیز سیٹ ہو گئی. تو پھر 6 ماہ کے بعد سے 1 سال تک حرمت والے مہینے چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمیں روانہ کی، فوجی مہمیں. ان مہموں کا مقصد ذرا سمجھ لیں. اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا نقشہ ہو تو وہ ایک سیمی تکون سی ہے کہ جو اوپر جا کر کونا تو نہیں بنتا اس کا، لیکن اوپر سے جا کر وہ ٹیپرنگ ہے اور نیچے سے جا کر وہ براڈ ہو جاتی ہے. نیچے یمن ہے وہ براڈ ہے، اور اوپر جا کر پھر جہاں شام، فلسطین اور یہ سارے علاقے ہوں گے وہ ٹیپرنگ ہے. مکے کے لوگ جو تھے یہ تجارت پیشہ لوگ تھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں پر کچھ اگتا تو تھا نہیں کہ جس کو یہ پروڈیوس کر کے کہیں باہر ایکسپورٹ کریں، اور بنتا بھی کچھ نہیں تھا. تو تجارت ہی ان کا پیشہ تھا، ادھر سے سامان مال لیا اور ادھر بیچا. یعنی ان کا ایک بہت بڑا بزنس وینچر جو تھا وہ حج ہوتا تھا. لیکن حج جو ہے اس میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، خرچ کرنا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے. حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کے لیے خیموں کا بندوبست کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ سب کرتے تھے. کمائی نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال بزنس ایکٹیویٹی تو بہرحال وہاں پر ہوتی تھی. ان کا جو مین بزنس تھا وہ کارگو کا بزنس تھا آج کی زبان میں. کہ اگر سعودی عرب کا وہی نقشہ آپ کے ذہن میں ہو تو انڈیا سے، انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے اور جتنے بھی یہ پرانے تہذیبیں ہیں، پرانے ملک ہیں، یہاں جو بھی سامان بنتا تھا وہ کشتیوں کے ذریعے، بادبانی جہازوں کے ذریعے وہ یمن کے ساحل پہ آ کے اترتا تھا. یہ میں رکھیے گا، نہر سویز ابھی نہیں تھی. اور پھر یہاں سے بائی سرفیس اونٹوں پر سامان لاد کر وہ یورپ پہنچایا جاتا تھا شام تک، اور شام کے بعد پھر باقی سارا یورپ ہے. قافلے لٹتے تھے، لیکن قریش کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ کعبے کے متولی تھے اور سب لوگ انہیں پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. جیسے آج سے 50 سال پہلے تک کہ اگر کسی بس کو لوٹا جاتا تھا یا کچھ لوگوں کو لوٹا جاتا تھا اور پتہ چلتا تھا لوٹنے والوں کو کہ اس میں کوئی سید بھی ہے، تو ڈاکوؤں کا سردار خود آ کر سید صاحب کے پاؤں پکڑ کر ان کو سامان واپس کرتا تھا. تو اسی طرح ان کی ایک عزت تھی. لیکن باقی عربوں کے لیے، مشرکوں کے لیے قریش کتنے ہی باعزت کیوں نہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی نظر میں یہ پلید تھے، مشرک تھے، نجس تھے، لہذا کوئی احترام تو نہیں تھا ان کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح دستے ان تجارتی راستوں پر بٹھائے. یعنی مدینہ اور مکہ کا آپس میں ریلیشن کیا ہے کہ مکہ مکرمہ جنوب میں ہے اور مدینہ منورہ شمال میں ہے، فردر شمال میں پھر شام ہے. تو سارے تجارتی قافلے جو ہیں وہ مدینے کے دائیں بائیں سے گزر کے جاتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی وہاں پر بٹھا کر، مسلح آدمی، قریش کو ایک سائلنٹ پیغام بھیجا کہ میں زندہ ہوں اور تمہاری لائف لائن میرے دائیں بائیں سے گزرتی ہے اور میں تمہاری لائف لائن کاٹ سکتا ہوں. اب قریش بھی بیوقوف نہیں تھے، ان کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا مقصد کیا تھا کہ جو بھی آپ نے مسلح دستے بھیجے، راستے میں جو بھی قبائل ملتے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دیتے تھے کہ تم ہمارے الائز بن جاؤ، اتحادی بن جاؤ. اور اکثر قبیلے جو تھے وہ معذرت کرتے تھے کہ تم کہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ کوئی وار پیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی جنگی معاہدہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور ہم قریش کو آفینڈ کرنا، ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ایران کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر رکھا تھا، تو ہم ایران کے ساتھ ایک خالص تجارتی معاہدہ، پائپ لائن کا معاہدہ بھی گیس پائپ لائن کا نہیں کر سکے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمائندہ ہوتا تھا اس مہم کا سربراہ، وہ کہتا تھا پھر آپ پھر نیوٹرل رہنے کا ہی معاہدہ کر لیں ہمارے ساتھ کہ اگر ہمارے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوگی آپ بیچ میں نہیں آئیں گے. یہ بھی کیا تھا، ایک بہت بڑا آفینس تھا. اور قریش یہ دونوں چیزیں نوٹ کر رہے تھے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. لہذا انہوں نے اس کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بندوبست ہم کریں گے. اور انہوں نے ایک قافلہ بہت بڑا ترتیب دیا، جو مسلمان مال چھوڑ کر آئے تھے مہاجرین وہ لوٹ لیا، اور ایک فنڈ ریز کیا، اور ایک بہت بڑا قافلہ، یعنی پہلے تو وہ کارگو بزنس دیتے تھے نا، اب اپنا ایک قافلہ ترتیب دیا کہ یہ مال ہم ادھر سے خریدیں گے اور پھر اس کو شام میں جا کے بیچیں گے، اور پھر اس سے جو نفع ہوگا اس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے رضی اللہ عنہم ان کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اپنے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل کر اس قافلے کو روکنے کا پلان کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب آپ وہاں شہراء پر پہنچے تو پتہ چلا وہ تو 2 دن پہلے گزر گئے یہاں سے. ابو سفیان اس قافلے کے سالار تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا اور واپسی کی خبر رکھی کہ واپس کب آتے ہیں. تو یہاں سے اب یہ بنیاد بن رہی ہے غزوہ احد کی. ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ ایسی ہی مہموں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک سیلڈ لیٹر دیا اور کہا کہ یہ 7 آدمی تمہارے ساتھ ہیں، ان کو لے جاؤ، 2 دن کا سفر طے کر کے اس ڈائریکشن میں کہ میرا خط پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. جب 2 دن کے بعد انہوں نے وہ خط پڑھا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نخلا کی وادی میں چلے جاؤ. نخلا طائف کے قریب ہے اور طائف مکہ مکرمہ سے 50 میل دور ہے. طائف کی وادی میں چلے جاؤ، نخلا کی وادی میں چلے جاؤ اور وہاں قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور ہمیں اطلاع دیتے ہو. یہ بڑا مشکل مشن تھا، یعنی عین قریش کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا. تو اس امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے یہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کمپلائنس کروں گا، اس پر عمل کروں گا. تم اگر اتنی ہمت پاتے ہو تو آ جاؤ میرے ساتھ، ورنہ میری طرف سے آزاد. ان سب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جو مشن سونپا ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہاں جب پہنچے تو رجب کی آخری تاریخ تھی. رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یعنی لمبا سفر تھا، کتنے دن جانے کے لیے لگے، ہوتے ہوتے جو ہے وہ رجب شروع ہو گیا اور رجب کی آخری تاریخ آ گئی. اس وقت ان کو ایک قافلہ نظر آیا، یعنی وہاں جا کے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی سی موومنٹ دیکھ رہے تھے، کوئی ادھر موو کر گیا کہ ادھر. تو رجب کی آخری تاریخ کو ایک قافلہ نظر آیا. اس میں صرف 4 افراد تھے، لیکن سامان بہت قیمتی تھا، چمڑے کا سامان اور کشمش تھی. تب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. خیال آیا کہ یہ بھی تو رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم یہاں پر ان پر حملہ نہیں کر سکتے. ان کا پھر پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہوگا اور اگلا چاند نظر آئے گا شعبان کا تو ان کو ہاں گئے. تو دوسرے نے کہا کہ پھر وہ تو حرمت والی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، حرم کی سرزمین میں، پھر ہم حملہ نہیں کر سکیں گے. بہرحال گفت و شنید ہوئی، آخر طے ہوا کہ پہ جاؤ نا. تو انہوں نے حملہ کیا. ان میں سے 2 آدمی بھاگ گئے، ایک قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں اور ایک بھاگ گیا. 2 قیدی بنا کر اور سامان لوٹ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ نقل و حرکت کو نوٹ کرتے رہو اور مجھے خبر دو، میں نے تمہیں یہ کب کہا تھا کہ تم قافلہ آئے تو لوٹ کرنا. بہرحال یہ 2 واقعات جو تھے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ اور یہ قافلہ، یہ غزوہ بدر کی تمہید بن گیا. اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے اس پر گفتگو ہوگی. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.